ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ امریکن فیڈریشن آف مسلمز آف انڈیا اوریجن ایفمی کا 2 روزہ 33واں سالانہ کنونشن اور ایوارڈ فنکشن نئے حوصلوں، مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے عزائم اور ویژن 2050 کے ساتھ تاریخی شہر اورنگ آباد میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اس کنونشن کی صدارت ایفمی کے صدر جناب SM علی قریشی نے کی۔ افتتاحی سیشن سے مہمان خصوصی ڈاکٹر اسلم پرویز نے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی تلقین کی اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں تمام سائنسی علوم موجود ہے، مگر جدید نظام تعلیم نے قرآن اور سائنس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ اس کنونشن سے امتیاز جلیل رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد قطب الدین، ڈاکٹر ثنا قطب الدین، ڈاکٹر ایوب خان، سراج ٹھاکر، مبشر لقمان، شفیع لوکھنوالا، انجینئر سید خالد شہباز، مجتبیٰ فاروق، ڈاکٹر مخدوم قادری، عبدالحسین رحیم، خان مبشرہ فردوسی، مظہر احمد فاروق، بشیر انصاری، مریم مرزا عبدالحسن علی نے خطاب کیا اور نوجوان نسل کو تلقین کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو قوم ملت کے تعمیر میں استعمال کریں۔ جناب منیر شیخ اور شیخ ضیاء احمد نے مختلف سیشن کی نظامت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے HSC میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے 75 طلباء و طالبات کو میڈلز اور نقد انعامات پیش کیے گئے۔ اس موقع پر لڑکیوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ پیش کیا۔ صدر ایفمی ڈاکٹر علی قریشی نے، جو اس کنونشن کے روح رواں رہے، نوجوان نسل کو تعلیم پر توجہ دینے پر زور دیا اور کہا کہ تعلیم ہی تمام مصائب اور مسائل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مرزا عبدالقیوم ندوی صدر ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کو ان کی ملی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ایفمی کا ایکسلنس ایوارڈ اور 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز دیا گیا۔ So I was in United States last year. I had a bright future there. I came back again. My father didn't let me go. Community needs you. So why does the community need me? Because there are no good journalists from the Muslim community. We don't have good lawyers who can fight for us. We don't have good journalists who can write about us, who can present the good side of us. نوجوان موٹیویشنل اسپیکر و صدر الہادی ایجوکیشنل ٹرسٹ کولکتہ محمد ولی رحمانی نے کہا کہ مسلمان حالات کا مقابلہ صرف تعلیم سے ہی کر سکتے ہیں۔ جب تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ولی رحمانی، جنہوں نے حال ہی میں کولکتہ میں کراؤڈ فنڈنگ سے امید اکیڈمی اسکول قائم کیا، کرشمہ گروپ کے زیر اہتمام ایک تہنیتی تقریب سے مخاطب تھے۔ مولانا سید اسماعیل کی زیر سرپرستی اس تقریب میں میسکو گروپ آف ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی صدر جناب محمد لطیف خان، اویس خان کے علاوہ کرشمہ ٹیکسٹائلز اور رومان گروپ آف ہوٹلز کے سید اویس، عبدالسلام، عبدالرحمن، افضل الدین، ارشد، سید ضیاء الدین اور سید عبدالصمد موجود تھے۔ ولی رحمانی اور لطیف خان نے اس موقع پر میڈیا پلس آڈیٹوریم اور گواہ کے دفتر کا بھی معائنہ کیا۔ ممتاز ادیبہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کو مہاراشٹرا ساہتیہ اکیڈمی نے ان کی ناول راج دیوی کی امرائی کے لیے اردو فکشن میں ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر نے اس سے پہلے بھی ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ان کی ناول کہانی کوئی سناؤ نتاشا کے لیے بھی پیش کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صادقہ نواب کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، مگر ایک عرصے دراز سے وہ پرانے شہر حیدرآباد میں ہیں۔ انہوں نے ہندی میں PhD کی اور ہندی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں MA کیا۔ ساہتیہ اکیڈمی کے اعلیٰ ادبی ایوارڈز 24 زبانوں میں دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور جنوبی افریقہ، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ ہندوستان کو ساؤتھ افریقہ نے پہلے ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 32 رن سے شکست دی تھی، جبکہ پاکستان کو آسٹریلیا نے 79 رن سے ہرایا تھا۔ دونوں ہی ٹیموں پر کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ روہت شرما اور شان مسعود کو اپنے وقار بچانے کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے۔